اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، اور جو لوگ ایصال ثواب کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ صحیح مسلم سے میں نے کچھ حدیثیں ان کے لیے یہاں پہ نوٹ کی ہیں۔ تو صحیح مسلم میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، وصول و ثواب الصدقات الی المیت۔ تو اس میں ایک حدیث ہے، حدثنا یحییٰ ابن ایوب و قتیبہ ابن سعد و علی ابن احمر قالوا حدثنا اسماعیل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوص فهل یکفر عنہ ان تصدق عنہ قال نعم۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور پیسہ چھوڑ کے گیا لیکن وصیت کر کے نہیں گیا، تو کیا اگر ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق فرمایا نعم۔ صحیح مسلم حدیث کا نشان ہے 4219۔ اس کے بعد والی حدیث میں فرمایا حدثنا زہیر ابن حرب حدثنا زہیر ابن جرب حدثنا یحییٰ ابن سعید عن حشام اخبرنی ابی عن عائشہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتتلت نفسها وانی اظنها لو تکلمت تصدقت فلی اجر ان اتصدق عنها قال نعم۔ حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ اچانک سے اس دنیا سے چلی گئی، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر میں ان سے گفتگو کرتا، انی اظنها لو تکلمت، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر میں ان سے گفتگو کرتا تو وہ صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی، وہ صدقہ دیتی۔ اگر میں ان سے گفتگو کرتا تو صدقہ دیتی، تو کیا میرے لیے ثواب ہوگا اس میں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا نعم۔ اب اسی سے جو ملتی جلتی حدیث ہے 4220 تھی اور 4221 میں کہا کہ سوال یہ پوچھا کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ تو ایک حدیث میں کیا کہا مجھے ثواب ملے گا، اور ایک حدیث میں کہا کہ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو دونوں حدیثوں کے مطابق حضور نے فرمایا نعم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جو ان کی طرف سے صدقہ دے رہا ہے اس کو بھی، اس بیٹے کو بھی ثواب ملے گا، ماں کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد ون۔ اچھا، 4223 حدیث ہے، اس کا نشان ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کہا یا صدقہ جاری ہو، مثال کے طور پر ایک اسکول بنا کے جائے، اب اس اسکول میں یا ایک یتیم خانہ بنا کے جائے تو اس یتیم خانے میں بچوں کی پرورش ہوتی رہے، یا اسکول ہو اس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی رہے، تو جب تک وہ اسکول برقرار رہے گا تو مرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر کہا کہ علم ينتفع به، علم ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر وہ کوئی صاحب نظریہ تھا، کوئی نظریہ چھوڑ کے گیا، شاگرد استاد تھا، شاگرد تربیت کر کے گیا، ان شاگردوں نے علم کی روشنی کو اس کے بعد پھیلاتے رہے، تو جو علم کی روشنی اس کے بعد پھیلتی رہے گی، جو اس سے اس کے شاگردوں میں منتقل ہوئی اور اس کے شاگرد اسے آگے ٹرانسفر کریں گے، تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ اس کو پہنچے گا، اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور تیسرا کہا کہ ولد صالح يدعو له، ایک اس کا نیک بیٹا ہو جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ تو ایسا نیک بیٹا ہو کہ انسان کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے فاتحہ پڑھے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے،
تو کہا کہ ایسا بیٹا ہو تو یہ مر چکا ہوگا، اس کا عمل منقطع ہو چکے گا، لیکن جب بیٹا دعا کرے گا، بیٹا نیکیاں کرے گا تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ اس کو مرنے والے کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ یہ حدیثیں جو ہم نے 5 حدیثیں نوٹ کی صحیح مسلم سے، ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، قرآن سب سے بڑھ کر احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی حدیث جو ہے اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب میں کہا، حکم آیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس کی، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے، اور جب 6 سال کے تھے تو والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو حضور جب یعنی سن رشد کو، سن تکلیف کو جب حضور پہنچے ہوں گے تو حضور تو اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور کے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور جو بھی ان کی طرف سے نیکی کریں گے وہ ایصال ثواب کی صورت میں کریں گے۔ تو ایصال ثواب اب حضور بتا کے تو نہیں کریں گے کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن اگر حضور یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایصال ثواب نہیں ہے تو پھر حضور اپنے والدین کی سے نیکی نہیں کر سکتے۔ والدین سے نیکی جو بھی حضور کریں گے وہ ایصال ثواب کی صورت میں کریں گے، ورنہ نیکی جو ہے وہ قابل یعنی ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور کے والدین جو ہے وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں حدیث میں پڑھا کہ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ باب زیارت المشرکین، جب حضور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں پہ کیپشن لگایا باب زیارت المشرکین، مشرکوں کی زیارت۔ تو یہ بھی ایک دوسری غلطی ہے کہ حضور کے والدین کو کافر یا مشرک کہنا یا سمجھنا، یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی جسارت ہے، اور حضور کو جو ہے وہ اس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو اذان مؤتمنہ اب اگر ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کو سمرائز کریں تو قرآن مجید کے لحاظ سے میں نے آپ کو یہ آیت، جتنی بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے والدین سے نیکی کرنے کے بارے میں بتائیں وہ مطلق ہیں، یعنی والدین چاہے اس دنیا سے جا چکے ہوں اور چاہے زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان سے نیکی کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ جیسے کہا کہ اگر کوئی انسان مر گیا لیکن ایک نیک بیٹا چھوڑ کے گیا تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بیٹے کی صورت میں کنٹینیو رہے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ والدین سے نیکی کرنے کی صورت، اگر والدین بستر کے اوپر ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کو گرم گرم بریانی نہیں کھلا سکتے، کیونکہ جو غذائیت ان کے لیے مناسب ہے وہی آپ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور ان کو تو جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان سے نیکی کی صورت جو ہے وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہی۔ اچھا، ایک آیت کریمہ ایک پیغام دیا تھا ہم نے انسانوں کو، جو بہت سے پیغام دیے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس بھی کسی دوسرے نفس کا، اب میں نے جو گناہ کیے وہ میرے ہی نامہ اعمال میں میری ہی قبر میں جائیں گے، کسی دوسرے کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ تو کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو کہا کہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن نیکیوں کا تحفہ جو ہے وہ لے لے گا۔ تو یہ تو منع، اس سے تو منع نہیں کیا نا، بوجھ کو اٹھانے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا جو ہم اپنے مرحومین کے لیے نیکیاں کریں گے یا ان کی طرف سے صدقہ دیں گے وہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ ایک آیت کریمہ اور ہے جو جس سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ طور میں، سورہ طور 27ویں پارے میں ہے، آیت کا نشان ہے 21۔ تو اس میں جا کے آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کہا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اچھا، جنت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے اور ہمیں بھی، اور ماہ مبارک رمضان ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو بھی قبول کرے۔ تو جنت میں ہر ایک کا درجہ ہوگا، تو جو صاحب کمالات ہوں گے ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، اور جو صاحب کمالات نہیں ہوں گے، عام نارمل سے ہوں گے، کیجول ایمان ہوگا، ان کا درجہ نیچے ہوگا۔ تو اب دادا جو ہے وہ صاحب کمال ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور جو پوتا ہے اس کا درجہ بہت نیچے ہے۔
تو دادا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پوتا بھی میرے ساتھ ہو، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہو، میرا پرپوتا بھی میرے ساتھ ہو. تو کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت بھی ان کے پیچھے چلی اور ان کے ساتھ ایمان لے آئی، ان کے بعد ایمان لے آئی، تو ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیا. الحقنا بہم ذریتہم. اور آگے ایک آیت ہے وما التناہم من عملہم من شیء، بغیر اس کے کہ ہم ان کے عمل میں سے کچھ کم کرتے، تو ہم نے بغیر اس کے کہ ان کے عمل میں سے کچھ کم کریں، ان کے عمل کا درجہ، ان کے عمل کا ثواب، ان کی ذریت ان کے پوتوں کو دے دیا، ان کے بیٹوں کو دے دیا، جس کو لے کے وہ جو ہے وہ جنت کے بلند درجے پر آ گئے اور ان سے ملحق ہو گئے. تو جب دادا کا عمل پوتے کو اور ذریت کو دیا جا سکتا ہے تو پوتے کا عمل بھی جو ہے وہ دادا کو دیا جا سکتا ہے، بغیر اس کے کہ دادا کے عمل سے پوتے کے عمل سے کم ہو. تو پوتا ادھر نیکیاں کرے گا، ادھر صدقہ دے گا، ادھر ہاسپٹل بنائے گا، ادھر اسکول بنائے گا، ادھر مسجد کی تعمیر کرے گا، اور ادھر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ اس کے، ادھر بچہ بسم اللہ پڑھے گا، ادھر ثواب اس کے والد کو ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. لہٰذا یہ سورہ طور کی اس آیت کریمہ سے اگر ہر ایک نے اپنے ہی عمل کے حساب سے جانا ہوتا تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے بغیر اس کے کہ دادا کا عمل جو ہے وہ کم ہو. تو یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے کہ دادا کے عمل کو کم کیے بغیر ہم نے وہ عمل جو ہے وہ پوتے کے نام اعمال میں ڈال دیا، جس کو لے کے وہ دادا کی جنت میں پہنچ گیا. تو جب پوتا دادا کی جنت میں پہنچ سکتا ہے اور دادا کے عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو دادا بھی پوتے کے عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ ہمیں جو وہ ایصال ثواب اپنے مرحومین سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر وصیت کا جو ہے وہ ایک پورا باب ہے اور ایک بہت بڑی بحث ہے جس کو کبھی اور انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر باقی رکھے، قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.